أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 ہے، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، تم جس کو بھی پکارو گے سو یہ بہترین نام اسی کے ہیں، اور اپنی نماز نہ بلند آواز سے پڑھ اور نہ اسے پست کر، اور اس کے درمیان راہ اختیار کر۔ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے پیارے نام ہیں، اچھے نام ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کرائے ہیں، بتائے ہیں، لہٰذا اللہ کو اس کے اچھے اچھے ناموں سے پکارو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب دعا فرمائی تو کہا یا اللہ یا رحمان، اے اللہ اے رحمان۔ تو کفار مکہ جو سن رہے تھے وہ کہنے لگے کہ دیکھو ان کو، اس بے دین شخص کو دیکھو، کہ ہم کو تو منع کرتا ہے کہ صرف ایک ہی کی عبادت کرو، اور خود تو یہ دو دو کو پکار رہا ہے کہ اللہ کو بھی اور رحمان کو بھی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، اللہ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، لہٰذا اللہ کو اس کے اچھے اچھے ناموں سے پکارو۔ جب دعا کرو تو اچھے اچھے ناموں سے اس کی دعا کرو۔ رحمان جو لفظ ہے وہ اہل مکہ کے لیے چونکہ ایک انوکھا لفظ تھا، لہذا وہ اس سے بہت بدکتے تھے۔ سورہ فرقان کے اندر آیت نمبر 60 کے اندر بھی اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کے لیے سجدہ کرو تو یہ کہتے ہیں کون رحمان؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کو تم کہہ رہے ہو؟ اور ان کے بدکنے میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ رحمان نام سے ان کو چڑھ تھی، اور یہ رحمان نام پسند نہیں کرتے تھے وہ۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر جو کفار کی طرف سے نمائندے آئے تھے سہیل، تو ان کا بھی معاملہ یہ تھا کہ جب صلح کا حدیبیہ کا جب صلح نامہ وہ لکھا جا رہا تھا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے ہیں، تم وہی لکھو جو زمانے جاہلیت میں جو ہے جو رسم و رواج تھی، پہلے بسمک اللہم اسی کے ذریعے سے لکھو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کفار مکہ اس نام سے ان کو جو ہے ناشنا تھے، اور ان کو وہ نام پسند بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، پیارے نام ہیں، اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو۔ لہٰذا اللہ کا پکارنا یہ عبادت ہے، اللہ سے دعا کرنا یہ عبادت ہے، اللہ رب العزت کو صدا ندا دینا، اس کو اپنی پریشانی اور مصیبتوں میں پکارنا یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے، اور اللہ ہی کو پکارا جائے، اور اس کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اس کو پکارا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی ہے کہ میں تیرے اچھے ناموں سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے پیارے ناموں سے میں تجھے سوال کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے حکم دیا گیا کہ اپنے نماز کو نہ تو بہت تیز پڑھو اور نہ بہت ہی پست پڑھو۔ یہ اصل میں کفار مکہ کے اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ تو جب آپ تیز آواز میں نماز پڑھتے تھے تو کفار مکہ سن لیتے تھے، اور پھر وہ اللہ کو اور ان آیات کا وہ گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، اور خاص طور سے اللہ کو گالیاں دیتے تھے، اور جو آیات اتر رہی ان کو گالیاں دیتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنی آواز کو بہت زور سے نہ پڑھو، بلکہ اس آواز کو پست کرو، اور اتنا بھی پست نہ کرو کہ جو اہل ایمان ہیں تم ان کو بھی نہ سنا پاؤ، لہذا ان کو یہ آواز سناؤ۔ مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب کفار مکہ وہاں پر جو ہے طاقت میں تھے، زور میں تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ حاصل ہو گیا تو پھر یہ حکم باقی نہیں رہا، اور یہ کہ باقاعدہ حکم ہوا کہ فجر میں ہے، مغرب میں ہے، عشاء میں ہے، کہ نماز کو زور سے پڑھا جائے، اور اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس بات کا تعلق یہ جو آیات ہیں، ان آیات کا جو تعلق ہے وہ دعا کے متعلق ہے۔ یعنی جب تم دعا کرو تو بالکل بہت زور زور سے چیخ چیخ کر دعا نہ کرو، اس لیے کہ یہ جو دعا ہے تو یہ اللہ رب العزت کو تم آواز دے رہے ہو، تو اللہ رب العزت تمہاری دعا کو سن رہا ہے، اس کو اتنا زیادہ زور زور سے پکار کے چیخنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ آیت دعا کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ یہ بات بخاری شریف کے اندر کتاب التفسیر میں اور سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے یہ بات نقل فرمائی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے، ابو داؤد کی روایت میں ہے جو کتاب التطوع میں ہے،
تو باب رفع الصوت میں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزرے تو قیام اللیل کا وقت تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سنا کہ بہت پست اور آہستہ آواز میں تلاوت کر رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بہت زور سے آپ تلاوت کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت ابوبکر کو کہ تم اپنی آواز کو تھوڑا بلند کرو، اور حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اپنی آواز کو تھوڑا پست کرو، آہستہ پڑھو۔ اس بات سے بات معلوم ہوئی کہ قرأت قرآن جو ہے وہ نہ تو اتنی زور سے ہونی چاہیے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے ڈسٹرب کا باعث ہو، لوگوں کے خلل کا باعث ہو۔ ہاں اگر ضرورت ہے، لوگ سن رہے ہیں اور کان لگائے سن رہے ہیں تو پھر زور سے پڑھنے میں کوئی حرجہ نہیں ہے، لیکن جیسے کہ رات کا وقت ہے، آدمی تلاوت کر رہا ہے تو اب اس کی تلاوت کی وجہ سے دوسروں کے اوپر اثر پڑے گا، دوسروں کی نیند بھی خراب ہوگی، تو اس لیے نہ تو اتنی زور سے پڑھو کہ دوسروں کو ڈسٹرب ہو، اور نہ بالکل اتنا آہستہ پڑھو کہ تمہیں خود بھی سمجھ میں نہ آئے، لہٰذا ایسی آواز میں قرأت کرو کہ تم کو اپنی آواز کو سنائی پڑے، تمہارے اپنے کانوں میں وہ آواز جائے۔ تو اور فرمایا وابتغی بین ذالک سبیلا، اس درمیانی ایک راہ کو اختیار کرو، جو درمیان کا راستہ ہے اس کو اختیار کرو۔ لہٰذا ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ جو ہے دعاؤں میں اور وضو میں مبالغہ کریں گے، جیسے کہ ابو داؤد کی صحیح روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ دعا میں اور وضو میں مبالغہ کریں گے۔ وضو کا مبالغہ یہ ہے کہ پانی کو خوب کثرت سے ضائع کرنا، پانی کو خوب استعمال کرنا، جیسے آج کل ہوتا ہے مسجدوں میں لوگ جاتے ہیں ٹوٹی کھول دیتے ہیں، پانی بہہ رہا ہے اور بیٹھ کے مسواک کر رہے ہیں، دانتوں کو صاف کر رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں، پانی بہتا جا رہا ہے، تو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ یہ وضو کے اندر اس قدر اسراف کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر تم بہتی ہوئی نہر کے اوپر بیٹھے ہو، جاری پانی کے ساتھ بیٹھے ہو، تب بھی اس میں اسراف اور فضول خرچی نہ کرو، اس بات کو اللہ نے ناپسند کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگ دعا میں مبالغہ کریں گے، دعا میں مبالغہ کریں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی اس طرح سے دعا مانگنا کہ جیسے کہ بالکل کسی ایک عام انسان سے کہا جاتا ہے، اور اس طرح سے اپنے الفاظ کا اختیار کرنا، یا اللہ میں تجھ سے لپٹ جاؤں گا، میں تجھ سے چمٹ جاؤں گا اور تیرے پیروں کو پکڑ لوں گا، اور اس طرح کے الفاظ کہنا جو بالکل یہ جو ہے اللہ کے شائن شان نہیں ہے۔ دعا عبادت ہے اور اس کا طریقہ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ آپ دعاؤں کی کوئی کتاب اٹھائیے اور اس کا ترجمہ پڑھیے، دیکھیے کیسے دعائیں سکھائی گئی ہیں، کیسے اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کے بلند و بالا ناموں کا حوالہ دے کر دعا مانگی ہے، کیسے اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کا واسطہ دے کر دعا مانگی ہے، اور کس طریقے سے اس کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کیا ہے اور دعا مانگی ہے۔ تو اس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے ہر مسلمان کو، ہر مومن کو۔ تمام جو دعائیں احادیث میں، صحیح احادیث میں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں ان کا ترجمہ ضرور پڑھنا چاہیے، اس سے سلیقہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بات کیسے پیش کرے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی بات کس طرح سے پیش کرے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب اور اس کا طریقہ بھی سکھایا کہ پہلے اللہ کے حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کی تعریف کرو، اللہ رب العزت کی بڑائی اور اس کی بزرگی بیان کرو، اس کی شان کو بیان کرو، اس کی عظمت کا اعتراف کرو۔ تو پہلے اللہ کی تعریف کرو اور اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھو، اور اس کے بعد پھر اپنی بات کو پیش کرو۔ انسان اپنے نیک اعمال کا بھی واسطہ دے کر دعا کر سکتا ہے، اچھے واسطہ دے کر دعا کر سکتا ہے، جو اس نے نیک کام کبھی کیے ہوں اللہ کے سامنے وہ اس کو پیش کر سکتا ہے، جسے بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے 3 لوگ تھے جو پھنس گئے تھے غار کے اندر، اور پتھر اور چٹان آ کر اس کے منہ پر بیٹھ گئی، تو اور نکل نہیں پا رہے تھے، موت کا بالکل ڈر ستانے لگا، تو انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا کہ پروردگار یہ نیک عمل میں نے صرف آپ کے لیے کیا تھا، یا اللہ میں اس کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ یہ پتھر کو ہٹا دے۔ بہت سارے لوگ بزرگوں کا واسطہ دیتے ہیں، نبیوں کا واسطہ دیتے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جو دعا ہے وہ ایک سکھایا ہوا طریقہ ہے، یہ عبادت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی یہ واسطہ لے کر دعائیں کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا کہ ابراہیم کے واسطے سے دعا مانگی جائے، یا اسماعیل کے واسطے سے دعا مانگی جائے، یا اور سابقہ انبیاء کرام کے واسطے سے دعائیں مانگی جائے۔ تو کسی شخصیت کا، انبیاء کرام کا ذکر کر کے اور آپ نے واسطہ لے کر دعا کی ہو، ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا ہے۔ لہٰذا دعا کرتے وقت یہ واسطہ دینا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل
میں قبول فرما، حضرت حسنین کے صدقہ و طفیل میں قبول فرما، شہدائے بدر کے صدقہ و طفیل میں قبول فرما، اور وغیرہ وغیرہ جو اس طرح سے کہا جاتا ہے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے اور بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ دعا اسی طریقے سے مانگی جائے جس طرح ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے اور ہمیں عبادت سیکھ کر کرنی چاہیے، سیکھ کر کرنی چاہیے، جیسے کہ اللہ کے نبی نے نماز سکھائی، زکوٰۃ دینے کا طریقہ سکھایا، حج کرنے کا طریقہ سکھایا، وضو کرنے کا طریقہ سکھایا، قبر کے اندر مردے کو رکھنے کا طریقہ سکھایا، بہت نماز جنازہ کا طریقہ سکھایا، ایک ایک چیز کا آپ نے طریقہ سکھایا ہے۔ اسی طرح سے دعا مانگنے کا طریقہ آپ نے سکھایا ہے۔ تو دعا مانگنے کے طریقے میں کہیں پر بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کا واسطہ دے کر یا کسی بھی شخصیت کا واسطہ دے کر آپ نے دعائیں نہیں کی، لہذا کسی کو دعا میں یہ واسطہ نہیں مانگنا چاہیے کہ فلاں کے صدقہ و طفیل میں معاف فرما، فلاں کے صدقہ و طفیل میں ہمیں عطا فرما، یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ دعا اس طرح کرنا چاہیے جس طرح ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔